السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ پچھلی ویڈیو سے لفظ ال پر بات چل رہی ہے، اور یہ بات ہو چکی ہے کہ ال کی تین بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک العادیت، دوسری الجنسیت، اور تیسری الزائدہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم العادیت اور اس کی جو مزید تین ذیلی صورتیں ہیں وہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی بقیہ دو قسموں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم الجنسیہ کو لیتے ہیں۔ الجنسیہ میں سب سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ اس کا تعلق کسی گزشتہ علم سے نہیں ہوتا، اس کا حوالہ کسی قریب کی چیز کی طرف نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا تعلق کسی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، نہ کوئی ذہنی حوالہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ال استعمال ہوتا ہے، تو یہ جس چیز کے ساتھ استعمال، جس لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا یہ ال، اس کا اشارہ اس چیز یا اس شخص یا جو بھی وہ لفظ ہے اس کی جنس کی جانب ہوگا۔ جنس سے مراد ہے، جیسے اگر ہم کہیں کتاب، تو یعنی ہر وہ چیز جسے کتاب کہا جا سکے وہ کتاب کی جنس میں شامل ہوگی۔ یہ بہت ہی اساسی تعریف میں نے بتا دی۔ اب یہ ال دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، یا دو وجوہات کی بنا پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک کو ہم کہیں گے لاستغراق الجنس، اور دوسری صورت کو ہم کہیں گے لبیان الحقیقہ۔ پہلے ہم استغراق الجنس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں جو لفظ ہے استغراق، استغرق جو فعل ہے، اس سے یہ مصدر ہے استغراق، اس کے معنی ہوتے ہیں کل لے لینا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا لے لینا، یعنی ایک چیز کو پورا آپ کہہ لیں کہ کور کر لینا یا پورا حاصل کر لینا۔ تو جب ال استغراق الجنس کے لیے استعمال ہو، یعنی جنس کے استغراق کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق اس جنس کے تمام افراد یا تمام ممبرز سے ہے۔ وہ بات ہر فرد، یعنی اس جنس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد یا ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اچھا، مثال اب دیکھیے، مثال سے بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی بہت ہی سادہ مثال ہے کہ الانسان یموت، یعنی انسان مرتا ہے یا انسان مرے گا، یہ جو بھی۔ اب کیا انسان کی جنس سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں، تمام جو افراد ہیں، کیا وہ اس بات کی زد میں آئیں گے؟ کیا اس بات کا اطلاق سب پر ہوگا؟ بالکل سب پر ہوگا۔ ظاہر ہے ہر انسان نے مرنا ہے، انسان مرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل انسان یموت، کہ ہر انسان مر جاتا ہے، ہر انسان مرتا ہے۔ تو یہ جب الجنسی الاستغراق الجنس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا تعلق، اس کا اطلاق اس جنس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پر ہوگا، اور اس کے ساتھ کل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق جنس کے تمام افراد سے ہے اس بات کا۔ اب اسی کی ایک دوسری مثال دیکھیے، سورہ عصر مشہور سورت ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورت یہاں ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے بھی چلتی ہے، لیکن جو اس وقت جو متعلقہ حصہ تھا وہ میں نے یہاں نقل کر دیا ہے۔ باقی اس سے ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی
جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق اور صبر کی وصیت کی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو جو خسارے میں کہا گیا ہے اس کا تعلق تمام افراد سے ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ان جو ایکسیپشن کے علاوہ جو مستثنی ہے اللہ کے بعد، اس کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہے. تو اس کا تعلق بھی کل انسانوں سے ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا ذکر اللہ حرف الاستثناء کے بعد ہوا. تو استغراق الجنس میں افراد کو ہمیشہ ذہن میں رکھا جاتا ہے. اب ہم الف لام الجنسیہ کے دوسرے استعمال کی طرف چلتے ہیں جسے کہتے ہیں لبیان الحقیقہ، یعنی الف لام الجنسیہ کا ایسا استعمال جس میں ایک حقیقت کا بیان ہو. یہ بڑے واضح الفاظ ہیں. اب اس میں افراد کا تعلق نہیں ہوتا، اس میں صرف ایک فیکٹ، ایک حقیقت، ایک جنرل بات بیان کر دی جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہو یا ہر اس چیز سے ہو جس کا تعلق اس جنس سے ہے. یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر لاستغراق الجنس کے زمرے میں آئے گا. تو اس میں افراد مد نظر نہیں ہوتے. جیسے ہم کہیں کہ الرجل اقوى یا اطول من المرأة، یعنی مرد عورت سے زیادہ طاقتور یا لمبا ہوتا ہے. اب ہر مرد تو ہر عورت سے لمبا نہیں ہوتا. کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ کوتا قد ہوتے ہیں، اور جو کچھ عورتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ مردوں سے لمبی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عورتیں کچھ کمزور مردوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہوں. تو اس میں ایک عام حقیقت کا بیان ہے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہر فرد سے ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد لمبے ہوتے ہیں اور عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں. اس میں ایک اور بات میں ضمنی بات بتا دوں کہ اقوی اصل اور اطول یہ اس پر تفضیل ہے، یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے یہ جو وزن ہے افعلو کا یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اقوی بھی اصل میں یہ افعلو ہی کا وزن ہے. اصل صفات ہیں قوی اور طویل، یہ دونوں فعیل کے وزن پر ہیں. قوی بھی اصل میں فعیل کے وزن پر ہے. اور جو من المرء جو لفظ من کا استعمال ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ یہاں بطور یہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوئے، کمپیریٹیو ڈگری کے لیے استعمال کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. من سے ظاہر ہے کمپیریزن ظاہر ہو رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے. اب اسی کی ایک اور مثال دیکھیے. یہ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورہ یوسف کی کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اس کا ترجمہ ہوگا مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اب یہاں اس کا تعلق بھی یہ تمام بھیڑیوں سے تو نہیں ہے، بس ایک بس جنس بھیڑیے، کوئی بھی بھیڑیا اس کی جنس کا ذکر ہوا ہے. اب یہ صاف واضح ہے کہ اس کا تعلق ہر بھیڑیے سے نہیں ہے، بلکہ صرف جنس جو بھیڑیوں کو کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. تو میرے خیال میں بات بالکل واضح ہو گئی ہے. اب ہم الف لام ال کی آخری قسم یعنی الزائدہ پر چلتے ہیں. الف لام الزائدہ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اس میں علم پر داخل ہوتا ہے، اور اس میں علم یعنی کہ پراپر ناؤن وہ پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے، وہ نکرہ نہیں ہوتا. تو الف لام بھی جب اس پر لگا دیا جائے گا اس کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ زائدہ کہلائے گا.
اور الزائدہ کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ کہ آپ اسے ہر لفظ کے ساتھ یا ہر نام کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اس کا تعلق اہل زبان سے ہے، ان کے استعمال سے ہے، جن الفاظ کے ساتھ وہ فطری طور پر یا عادتاً وہ جن الفاظ کے ساتھ اس ال کو جوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنی مرضی سے ہم ہر لفظ کے ساتھ ہر نام کے ساتھ ال کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک محدود استعمال ہے اس کا، اور عام طور پر اور اکثر اس کے استعمال سے معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا، تبھی تو اسے زائدہ کہا جاتا ہے. اور ایک صورت ہے جس میں کچھ معنی کی شمولیت ایڈیشن ہوتا ہے لیکن وہ بھی بہت کم. عام طور پر یہ معنی میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا، اور اس کے استعمال کا انحصار اہل زبان کی عادت پر ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ نام دیکھیے: الفضل، العباس، الحسن، النعمان. تو یہاں ال بالکل زائدہ ہے. آپ جانتے ہیں جو نام ہے وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے، نام کسی خاص شخص کا نام ہوتا ہے، وہ پراپر ناؤن ہے. لیکن اب ہر شخص کے نام کے ساتھ ہم ال نہیں جوڑ سکتے. اس طرح ہم المحمد یا المحمود نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل زبان نہیں کہتے. اچھا، اکثر ملکوں کے نام کے ساتھ الزائدہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے الشام، الروم، الیمن، الہند، الپاکستان. پاکستان کے ساتھ ال لگا بھی دیا جاتا ہے اور نہیں بھی لگا، اور کچھ نہیں بھی لگاتے. تو اس کا تعلق بھی ان کے استعمال سے ہے. دونوں طرح مستعمل ہے، پاکستان اور الپاکستان. ملکوں کی بات ہوئی. البتہ شہروں کی جب بات کریں تو اکثر اوقات شہروں کے ساتھ ال کا استعمال نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. جیسے بغداد، مکہ یا لاہور ہم کہیں تو عربی میں لاہور کہیں گے شاید. اب یہاں ایک وضاحت ضروری ہے. جیسے ایک شہر ہے، اسے کہتے ہیں المدینہ المنورہ، اور اسے کون نہیں جانتا. لیکن چونکہ مدینہ کا مطلب ہی ہوتا ہے شہر، تو جب ہم المدینہ کہیں گے تو یہاں الزائدہ نہیں ہو سکتا. اسے ہم العہدیہ مانیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں موجود ہے. جب ہم المدینہ کہتے ہیں، اردو میں تو خالی مدینہ کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں المدینہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد ذہن میں وہ مخصوص شہر موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور وہیں وہ مدفون ہیں. تو المدینہ المنورہ کہتے ہیں. اسی طرح القاہرہ جو مصر کا دارالحکومت ہے، اس کے شروع میں بھی لام تعریف ہے، یہ بھی الزائدہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں ایک ضمنی سی بات بتاتا چلوں کہ ملکوں اور شہروں کے نام، جگہوں کے نام عربی میں مؤنث ہوا کرتے ہیں. تو جی، ال کا بیان اس ویڈیو کے ساتھ تمام ہوا. تینوں قسمیں بیان ہو چکی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں نے ہر بات کو، ہر نقطے کو اچھی طرح واضح کر دیا ہوگا. سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ ناصر.